ہے 1885 اور 86 میں ملکہ وکٹوریہ کی 50 سالہ جوبلی ہوئی ہے. اس جوبلی کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے انتہائی شاندار طریقے سے منایا اور تعریف و تحسین کا ایک باب قلم بند ہوا ہے. اس میں دعوتیں کی گئیں، چراغاں کیا گیا، ایڈریس پیش کیے گئے، انگریزی حکومت سے اپنی وفاداری اور نیاز مندی کا اظہار کیا گیا، عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے اور حکومت انگلیشیا کی برکات کو قائم و دائم رکھنے کی دعائیں کی گئی. اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو گروہ سب سے زیادہ آگے تھا وہ اہل حدیث تھے، اور انہوں نے ایک وسیع اور بلند دروازہ بنایا جس پر سنہری الفاظ سے یہ درج تھا کہ دا اہل حدیث وش ایمپریس اے لانگ لائف، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ دل سے ہے دعائے اہل حدیث، جشن جوبلی مبارک ہو. اور پھر جو ایڈریس پیش کیا گیا ہے اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: بحضور فیض گنجور کوئین وکٹوریا ملکہ گریٹ برٹن و کیسرا ہند بارک اللہ فی سلطنت ہا. ویسے تو پاکستان میں کسی اور کے لیے حضور نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہاں انہوں نے ملکہ برطانیہ کے لیے بحضور کا لفظ استعمال کیا، اور اس میں آگے پیچھے بحضور کا لفظ کافی دفعہ استعمال کیا گیا ہے. تو اس ایڈریس میں یہ باقی باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس جماعت کو صرف اور صرف حکومت برطانیہ کے زیر سایہ مذہبی فرائض ادا کرنے کی آزادی حاصل ہے. دوسری مملکتوں حتیٰ کہ اسلامی مملکتوں میں بھی یہ آزادی حاصل نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ ساری بات 1885-86 کی ہے، یعنی قیام جماعت احمدیہ سے بھی 3 سال پہلے کی. اور ان جماعت کی بنیاد رکھی گئی ہے 1899 میں. تو حیرت ہوتی ہے اس الزام پر کہ ایسے وفاداروں کی موجودگی میں انگریز کو کیا پڑی تھی کہ وہ کسی اور کو کھڑا کرتا. تو یہ میں نے ایک کرونیکل آرڈر کے ساتھ قیام جماعت احمدیہ سے پہلے کی بات کی ہے 1886 تک. بالکل ٹھیک. اب میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں اور وفات کے مان بعد مسلمانان ہند کا انگریز کی گورنمنٹ کے بارے میں کیا تاثر تھا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یا آج کے پروگرام میں اگر وقت ہوا یا پھر آئندہ کسی وقت ضرور اس پہ بات جاری رکھیں گے. آپ سے ایک صرف میں یہ پوچھ لوں، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، جن حقائق پر سے آپ نے پردہ اٹھایا اور ہمارے پورے لٹریچر میں ظاہر ہے یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اگر ہم سے کوئی اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ انہیں اس چیز کا کوئی ثبوت دیا جائے، ڈاکیومنٹری ایویڈنس کوئی دیا جائے، تو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہم ایویڈنس دے سکتے ہیں. جی اور ابھی جتنی باتیں یہاں پہ ہوئیں اس سے متعلق اگر آپ کو کوئی ثبوت چاہیے ہو، آپ دیکھنا چاہتے ہوں، ہم حوالہ دیتے ہیں کسی اخبار کا، کسی رسالے کا، کسی کتاب کا، ہم انشاءاللہ تعالی ضرور بذریعہ ای میل آپ کو بھیجیں گے. کالرز کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے کالر سے ضرور یہ درخواست کروں گا کہ جو گفتگو چل رہی ہو اس سے متعلق اگر سوال ہوگا تو ایک کچھ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بھی زیادہ فوکس کے ساتھ آپ زیادہ تسلی بخش جواب دے سکیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ بھی پروگرام کو اس کی ٹوٹیلٹی میں اس سے استفادہ کر سکیں گے. تو برائے مہربانی اگر آپ جب سوال کریں تو موضوع سے متعلق ہو، ریلیونٹ ہو تو زیادہ اچھی بات ہوگی، آپ کو پرائیورٹی بھی دی جائے گی. اس وقت مجھے بتایا گیا کہ عمران صاحب لندن سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم بات کرتے ہیں عمران صاحب سے. جناب عمران صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمران صاحب. جی میرا تعلق جماعت اہل سنت سے ہے. جی. اور میں صرف اور صرف اپنی معلومات میں اضافے کے لیے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی عمران صاحب ضرور. کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا کوئی نبی اور آ سکتا ہے؟ اچھا جی ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ جو دور ہے، جو ان کی حیات کا دور جو گزرا ہے، اس میں جو پیغام دوسرے لوگوں تک مثلا ترکی، اردن اور جو دوسرے مسلمان برِ صغیر تک تو پہنچ چکا ہے، لیکن اگر برِ صغیر سے باہر جو مسلمان تھے ان کی حیات میں ان تک نہیں پہنچا تو ان کا کیا حال ہوگا، یا ان کے بارے میں کیا مثلا تھوڑی سی اس بارے میں مجھے میرا ذہن تھوڑا سا کلیئر کر دیں پلیز. جی ٹھیک ہے ضرور عمران صاحب، بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ کا سوال ہم پیش کریں گے. آپ کا پہلا سوال نصیر انجم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. دوسرے سوال کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ ایک تو حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کا پیغام امریکہ تک پہنچ چکا تھا،
اور دنیا کے دور دراز علاقوں تک بھی پہنچ چکا تھا. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کے پیغام کو پھیلانے اور آپ کے کام کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو خلافت کے انعام سے سرفراز فرمایا ہے، اور اس کام کو خلافت احمدیہ کے ذریعے سے جو ہے وہ خلفائے کرام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچتا ہے. پہلا سوال نصیر انجم صاحب کی خدمت پیش کریں گے. عمران صاحب لنڈن سے یہ جاننا چاہتے ہیں، کیا حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں؟ جی آصف صاحب، دو باتیں ہوتی ہیں، ایک امکان کی بحث ہوتی ہے، ایک واقعے کی بحث ہوتی ہے. تو جہاں تک امکان کا سوال ہے اس کو تو ایک طرف رکھیں. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کسی ایک نبی کے علاوہ کسی اور نبی کے متعلق پیش گوئی کی گئی ہے، کوئی بتائی گئی ہے بات کہ امام مہدی اور مسیح موعود جو ایک ہی وجود ہیں، ان کے علاوہ بھی کسی دور میں کوئی اور نبی آئے گا. تو یہ جہاں تک ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک دور کی پیش گوئی فرمائی ہے کہ میرے بعد جب امت پہ زوال کا وقت آ جائے گا تو امام مہدی آئیں گے اور مسیح موعود آئیں گے، جو دو فیز ہیں، ایک ہی آدمی ہیں، اور وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ظاہر ہو چکے ہیں. تو اس لیے واقعاتی طور پر ہمیں اور کوئی کسی نبی کا ملتا نہیں ہے ثبوت. تو اس لیے پھر امکانی بحث کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ جب وہی بات ہے کہ یہ تو اسلام کے اندر سب کچھ ہونا ہے نا. تو اسلام کے بانی جو شارع تھے انہوں نے اس دور کی خبر بڑے واضح دی اور احادیث میں علامات بیان کر کے ذکر فرمایا کہ یہ آئے گا. تاکید کی ہے کہ جب وہ آئے تو اس کی بیعت کرنا، خواہ تمہیں برف کی سلوں پہ چل کے جانا پڑے اس تک جانا، اس کو میرا سلام پہنچانا، اس کی بیعت کرنا، اس کی جماعت میں شامل ہو جانا. اتنا فرمایا کہ اگر تم اپنے زمانے میں خلیفت اللہ کو پاؤ تو اس کے ساتھ چمٹ جانا. وَإِن نوحے کا جسموں کا وَأُخِذَ مالوں کا، خواہ تیرا جسم نوچ لیا جائے اور تیرا مال سارا لے لیا جائے پھر بھی اس میں شمولیت اختیار کرنا. تو یہ جس تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا جا رہا ہے اس دور کا، یہ ہمیں اس کے علاوہ نہیں ملتا. تو جو سمجھانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ دور ہے اس کے متعلق غور کریں جس میں ہم ہیں، جس حال میں ہیں. آئندہ مستقبل بعید میں کیا ہوتا ہے، کیا ہونا ہے، وہ سر دست اس کو ایک طرف رکھ کے اس بات پہ توجہ دیں کہ جو خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نبی بھیجا، جو اس کی جماعت قائم ہے، خلیفہ اللہ موجود ہیں دنیا میں، جو خدا کا قائم کردہ خلیفہ ہے، اس کو ماننا چاہیے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے. اپنے حال کی فکر کریں، استقبال سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ نصیر انجم صاحب، جزاک اللہ. ایک اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں طاہر صدیقی صاحب. جناب صدیقی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی جناب. وعلیکم طاہر السلام. صدیقی عرض کر رہا ہوں جی، کلون جرمنی سے. جی ہمارے محترم ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں مجیب الرحمان صاحب. جی تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، احمدی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جی اور صدیوں سے پاکستان اور اس علاقے سے تعلق ہے ہم لوگوں کا. جی میں قطع نظر اس کے کہ جماعت احمدیہ کو انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہوا ہے ہمارے خلاف کہ ہم غیر مسلم ہیں جی اور بہت سے حقوق جو ہیں وہ ہم سے چھینے گئے ہیں، میں بحیثیت پاکستانی کہ کب تک یہ برداشت کروں گا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے مجھے تمام حقوق سے جو ہے وہ مجھ سے چھین لیے جائیں. انفرادی طور پہ کیا میں سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بحیثیت پاکستانی اپنے تمام حقوق واپس لینے کا کوئی دعویٰ دائر کر سکتا ہوں؟ اچھا جی ٹھیک ہے صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ. جماعت احمدیہ کے تو ہر فرد اس قانون کے تحت آتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یا تو وہ ہمیں مانے، مجھے مان لے کہ میں پاکستانی ہوں، اگر میں پاکستانی ہوں تو مجھے وہ تمام حقوق دیے جائیں. ٹھیک ہے صدیقی صاحب، آپ کا جی ٹھیک ہے صدیقی صاحب کا سوال ہم تک پہنچ گیا. آپ نے بتایا کہ آپ احمدی ہیں، آپ کے لیے کی خدمت میں بھی اور باقی سب ظاہر احمدیوں کی خدمت میں بھی ایک گزارش تو ہم یہ کریں گے کہ جب ہم کہتے ہیں جماعت احمدیہ تو ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ایک جماعت کی حیثیت سے کرتے ہیں. انفرادی سطح پہ ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو بھی کوشش ہوگی وہ مطلب اسے جماعت کے ساتھ، جماعت کے جو ایک جمعیت کے طور پہ جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں ایسے معاملات کو. لیکن مجیب الرحمان صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. یہ میرے دوست جو ہیں یہ اپنے حقوق کی پامالی
की वजह से बहुत परेशान हैं। इनके बहुत सारे भाई पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिनको हुकूक से महरूम किया गया है। इन्होंने अपने जहन में ये सोचा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो हमारी दादरसी हो जाएगी। ये बात इनके जहन में नहीं है।